من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آج آپ کے سامنے سورہ العلق کی آیت 9 سے آیت نمبر 14 تک پڑھی گئی۔ کل ابتدائی بات آئی تھی کہ ملعون اس امت کا فرعون ابو جہل کسی کا موبائل ورکنگ ہے اس لیے پکڑ لیتے ہیں۔ موبائل چالو کر دیتا یہ اس کو کیچ کر لیتا، آواز تو کم کر۔ چلیے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو دوستو، کل بات آئی تھی کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اس نے دھمکی دی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دفاع کیا، اور کیا کہا ہے اس کو ذرا آج میرے نہیں سنیے، کیونکہ 2 روز کے بعد شاید میرا سفر ہے، تو میں چاہتا ہوں یہ صورت مکمل ہو جائے۔ اللہ زندہ رکھے گا، آئیں گے تو درس دیں گے، اور اگر چلے گئے تو آپ دعائیں مغفرت کر دیجیے گا۔ سنیے، ابو جہل ملعون کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی، یہ علامہ عثمانی لکھتے ہیں، یعنی اس کی سرکشی اور تمرد کو دیکھو کہ خود تو اپنے رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں، دوسرا بندہ اگر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان آیات میں اشارہ ابو جہل ملعون کی طرف ہے۔ جب وہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کو نماز پڑھتے دیکھتا تو دھمکاتا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچانے کی سعی کرتا تھا۔ یہاں تک تو تحریر علامہ عثمانی کی۔ اب صاحب تفسیر مظہری کیا لکھتے ہیں؟ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اس آیت سے آخر صورت تک ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی، تو ابو جہل ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا اور دھمکی دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو پاؤں سے کچل دے گا۔ اس کے جواب میں اور اس کے زجر کرنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے یہ آیات آسمان سے آئی ہیں۔ ان میں اللہ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، یعنی کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے عام اور شامل ہے کہ نماز پڑھنے والی بزرگ ہستی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس سے روکنے والے بدبخت لعین ابو جہل کو بھی۔ اور یہاں صرف اس جملے پر اکتفا کیا گیا کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھنے کے بعد کیا حشر کیا ہوگا اس کے ذکر نہ کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہولناک منظر انجام قابل تصور نہیں۔ اللہ اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا یہاں کہ اس کو کیا سزا دیں گے کہ انسان میں اس میں تحمل کی صلاحیت نہیں۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، حضرت ابن عباس کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا اور نماز سے روکا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عبدن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور الذی ینہا سے مراد ملعون ابو جہل ہے۔ آگے چلیے، ارأیت ان کان علی الہدی،
بھلا دیکھ تو اگر ہوتا نیک راہ پر، او امر بالتقوی یا سکھلاتا ڈر کے کام، ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھ تو اگر جھٹلایا اور منہ موڑا، یعنی نیک راہ پر ہوتا، بھلے کام سکھاتا تو کیا اچھا آدمی ہوتا یہ ابو جہل، لیکن جو منہ موڑا تو ہمارا کیا بگاڑا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس نے منہ موڑ لیا تو اللہ کا کیا نقصان ہوا؟ اس کا خود ہی نقصان ہوا، وہ جل رہا ہے ابھی جہنم میں۔ او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہو جبکہ وہ توحید اور نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، یعنی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کل جیسا کہ بتایا تھا کہ توحید کی دعوت دیتے، یہ سب سے دعوت میں افضل نمبر ہے دعوت توحید، اور عملی طور پر نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے، اس میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز پڑھنے اور توحید کی دعوت دینے میں اگر وہ بندہ حق پر ہو تو اس روکنے والے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یقیناً یہ اس وقت تباہ ہوگا۔ ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابو جہل نے دونوں چیزوں کو ہی روک کی تھی، نماز پڑھنے کی بھی اور دعوت توحید کی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید بھی نہیں پھیلانے دیتا تھا اور نماز سے بھی روکنا چاہتا تھا۔ ارأیت ان کذب وتولی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تو کہ اگر یہ حق سے روکنے والا تمہاری تکذیب کر رہا ہے اور ایمان سے منہ موڑ رہا ہے تو اللہ کے عذاب سے کیسے بچے گا؟ یقیناً ہلاک ہوگا۔ شیخ جلال الدین محلی نے آیات کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اے مخاطب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے تعجب ہونا چاہیے کہ یہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے باوجود کہ جس کو روکتا ہے وہ ہدایت پر ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہے، اور تقوی کا حکم دیتا ہے۔ او امر بالتقوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقوی کا حکم دیتے، اور روکنے والا یعنی ابو جہل مکذب ہے، جھٹلا رہا ہے اور ایمان سے منہ موڑنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں علم یعلم بان اللہ یرا، یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دیکھتا ہے، اس لیے مظلوم کو بھی دیکھتا ہے، ظالم کو بھی دیکھتا ہے، جو دعوت خیر دیتے ہیں اس کو بھی دیکھتا ہے، اور جو خیر کے کام سے کسی کو منع کرتا ہے اللہ دونوں کو دیکھتا ہے، لیکن ایک کے ساتھ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایک کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، ہمارے درس میں گزر چکا ہے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ واللہ اگر آپ کو یہ آیت کا پڑھتے وقت ترجمہ معلوم ہو نا تو آپ جھوم جائیے، مست ہو جائیے۔ اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے میرے لاڈلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّكَ اللہ کے حکم سے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ میری نگاہوں کے درمیان ہیں۔ بتائیے کتنے پیار سے اللہ کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ غافل ہے، آپ کو ستانے والا جتنا چاہے ستا لے، اللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا، اللہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، کہ جب دل تنگ ہو تو پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ کا بھی دل جب تنگ ہو جائے نا غم سے تو کیا پڑھیے سبحان اللہ، و تعریف تو اللہ کی ہے، اور غم سے بے نیاز اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں تو انسان آیا ہی ہے غم کے لیے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، گزر چکا ہے ہمارے درس میں کہ انسان تو مشقتوں ہی میں پیدا ہوا ہے اور رہے گا بھی مشقت میں، کھانے کی مشقت، کھانا ارینج کرنے کی مشقت، ابھی آپ لوگوں کو ڈیوٹی کی مشقت، ڈیوٹی کر دیتے ہیں تو تنخواہ نہیں ملتی وہ مشقت، یہ پریشانی پریشانی پریشانی، انشاءاللہ ساری پریشانی ایمان اگر بچا کے لے گئے تو موت پر دروازہ کلوز۔ اس کے بعد فروح وریحان وجنت نعیم، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی اللہ دونوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس ملعون کی شرارتوں کو اور اس نیک بندے کے خشوع و خضوع کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ واہ علامہ عثمانی، واہ کیا دو جملے میں پوری حقیقت سمجھا دی۔
کہا شریر کی شرارت کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جتنا وہ آپ کو ستاتا ہے، کن کو؟ ہمارے نبی کو۔ اللہ کے نبی کے لیے کیا لکھ دیا؟ اس نیک بندے کو بھی خشوع و خضوع کو اللہ دیکھ رہا۔ لوگ جتنا ستاتے حضور اللہ کی طرف اتنا ہی متوجہ ہوتے، لوگ جتنا کوستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا ربط جوڑتے۔ جی میں نے کبھی بتایا تھا آپ کو، ہمارے اور آپ میں اور نبی پاک میں یا اللہ والوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھولتے ہیں، لیکن ہم لوگ جی غفلت میں نہ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے بہت گندی گالی دے دی اور بہت ستایا، تو اس ستانے کے وقت آپ کا دل ٹوٹ گیا، دل بکھر گیا، آپ ہیجان میں آ گئے، تو آپ پر رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہمارے علمی اصطلاح میں نفحات قدسیہ، وہ لمحہ کہ بندہ اللہ کے ایک دم قریب ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے عادتاً کہ اس وقت شیطان ہم کو چوٹی کاٹ لیتا، اور ہم نے جس نے ستایا ہے اس سے انتقام کی سوچنے لگتے کہ کیسے اس سے میں بدلا لوں، تو بس خلاص اب آپ چوک گئے۔ اور ایک یہ ہے کہ ستانے والے کو نہیں دیکھا، اللہ کے خزانے کے رحمت کی طرف دیکھ کے جو مانگنا ہے مانگ لیا۔ تو ہمارے نبی نے یہ کیا کہ لوگوں نے جب ستایا تو رحمت کا خزانہ کھلا، اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا لیا، ظالم کو چھوڑ دیا۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ ستانے والے کے انتقام کے پیچھے پڑ جاتے، لہذا ہمارا وقت کھو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، چٹکلا یہ اکثر 99% لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب دل دکھتا ہے تو لوگ اللہ کے رحمت کے در کو چھوڑ کے جس نے ستایا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو کوسنے لگتے، برا بھلا کرنے لگتے، اس کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے، بس یہ شیطان ادھر رخ بدل لیتا تو یہ اللہ کی رحمت سے کٹ جاتا ہے، اس سے بھی مار کھایا اور وہاں سے بھی رہ گیا۔ یہ ہم رفت آہم رفت فارسی میں کہتے ہیں، یہ بھی گلا اور وہ بھی گیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے وقت میں رحمت کی طرف متوجہ رہنے والے، یہی ہمارے نبی کا سیوا ہے، اور اللہ نے نبی کی وہی تعلیم دی۔ ٹھیک ہے دوستو۔ اچھا دوستو، ہمارے مسجد میں ایک مصلی تھا، ایک لڑکا، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، یہ یوسف جانتا ہے، فخر الدین جانتا ہے، زہیب۔ آج اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابھی میں مسجد آ رہا تھا تو اس کا انڈیا سے فون آیا، تو آپ سبھی حضرات اس کی والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کر دیجیے، ایک فاتحہ تین پڑھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔